وین یو تھنک اباؤٹ میرج, کیا 2-3 چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوں گی تو میں, ایک تو یہی کہ میرج سوچ کے کیا ذہن میں آتا ہے, کیا 2-3 چیزیں جس پہ آپ ہاں بولیں گی؟ نہیں ہاں تو اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جب ہونی ہے تو وہ تو فوراً ہو جانی ہے, ہفتے میں بھی ہو جانی ہے, اللہ نے لکھا ہے جب. میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں ایک بات کہ اللہ پاک سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں, جب میری کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے اللہ پاک سے, تو میں یہی کہتی ہوں اللہ پاک میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تو تو میرے ساتھ برا نہ ہونے دینا. تو یہ تو میری پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, یہ میری کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ مجھے رسپیکٹ چاہیے, لو چاہیے. پیسے کا یہ سین ہے کہ ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیں گے. گڈ. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, یا اسٹرانگ تبھی ہوتی ہے بانڈنگ جب آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. تو یہی بات ہے کہ لو اور رسپیکٹ ہو, پیسہ ہم کما لیں گے, مل کے کما لیں گے. دس از گڈ. بٹ اپنے پیرنٹس کی آپ نے دیکھی ہے لو میرج, اسی لیے تو میں زیادہ اس میں تو وہ آپ کو انٹرسٹڈ ہوں. جب آپ اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کی تھاٹ پروسیس اس سے انفلوئنس ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے پاس پازیٹیو رول ماڈلز ہوں. تو یو فیل لائک دیٹ یو نو ارینج ورسز لو کا لو زیادہ بھاری ہو جاتا ہے وہ ڈیسیجن کہ ہاں یو وڈ پریفر ٹو ہیو گیٹ ٹو نو somebody اینڈ دین یو نو گیٹ میرڈ, اور رادر کہ مجھے لگتا ہے گیٹ ٹو نو والا تھنگ ذرا ہے بہتر رہے گا, کیونکہ اٹس اے لائف ٹائم. میں یہ نہیں کرنا چاہتی, اللہ نہ کبھی ہونے دے ایسا کہ ٹھیک ہے ہو گئی ڈیورس ہو گئی, اللہ نہ کرے. ایک تو فرسٹ آف آل ہماری فیملی اگین نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز کبھی ہوئی نہیں ہے ڈیورس کسی کی بھی, تو میں نہیں چاہوں گی کہ میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو. اور دوسرا یہ کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے لیے انسپریشن ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا, لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں, پھر پاپا منا بھی رہے ہوتے ہیں امی کو. تو یہ چیزیں جب میں نے دیکھی نا تو ان چیزوں کے آگے مجھے پیسہ بہت چھوٹا لگنے لگا نا. صحیح بات ہے, پیسہ بہت چھوٹا دکھتا ہے مجھے, کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے اپنی لائف انجوائے کی ہے کیونکہ ان کا پارٹنر اچھا تھا. کہ تو مجھے پارٹنر اچھا چاہیے, مجھ پہ ٹرسٹ کرے, جو میری انڈسٹری ہے جو میری فیلڈ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہنا رات 3 بجے بھی شوٹ سے واپس آ رہی ہے تو ہنا کو پتہ ہے اس کی لمٹس. آئی کین ٹرسٹ ہر اور آئی کین ٹرسٹ ہیم ایز ویل. تو مجھے یہ لیول چاہیے اپنی شادی میں, اپنی اس چیز کو ریلیشن شپ میں. تو اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس کہ بندہ شادی سے پہلے سیٹلڈ ہو یا نہیں ہو, آپ کے اٹ ڈزنٹ میٹر, فرق نہیں پڑے گا. ویسے بھی تو یہ تو ہمارے اسلام میں ہے کہ نکاح کے بعد ہی مرد کا نصیب کھلتا ہے. ہماری امی بتاتی تھیں کہ پاپا اور امی کی لو میرج ہوئی تھی, تو جب ان کی شادی ہوئی نا تو وہ پاپا ان ایمپلائڈ تھے. تو شادی کے 2 مہینے بعد آئی گیس 2 یا 3 مہینے کے بعد پاپا کی بینک میں اتنی اچھی جاب ہو گئی تھی. مطلب پاپا کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب تمہاری امی کا نصیب ہے. تو نصیب تو بنتا ہی مرد کا نکاح کے بعد ہے, تو وہ پہلے سیٹل ہو یا نہ ہو اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ تو بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں بھائی. امی پاپا سے سیکھا ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس لڑکیوں کو کیسے چینج کریے, ہاؤ از اٹ افیکٹنگ دیئر ڈیسیژن میکنگ پاورس؟ آئی تھنک یہ بری بھی ہے اور اچھی بھی ہے. بری ان اے سینس کہ اب ان کو پتہ ہے کہ دے کین ڈو اینی تھنگ ایزیلی, یو نو واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ٹھیک ہے, اچھی اس لیے ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں جب ان کے پاس مطلب ایک اچھی اماؤنٹ آتی ہے تو وہ اس چیز سے دوسروں کی ہیلپ آؤٹ مطلب دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں. اوکے. اگر میں اپنا لوں تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ہیلپ کروں, کسی نہ کسی کی ہیلپ کروں, کسی کو اگر میری ضرورت ہے تو میں اس کے لیے یوزفل ہو جاؤں. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ بات اسی چیزوں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر جو نیگیٹو اور پازیٹیو چیز ہے نا, اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ ہیلپ فل ہو جائیں گے سوسائٹی کے لیے, اور اگر آپ نیگیٹو ہیں تو آپ سوسائٹی پر بہت بھاری پڑ جائیں گے اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے تو. اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورس فیلئر ہوتا ہے؟ 50-50 فیلئر بھی ہوتا ہے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں ڈائیورس کو کہ آپ فیل ہو گئے جسٹ بیکاز یو ہیو گون تھرو ڈائیورس. اوکے, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ.
50-50 میں نے اس لیے کہا ہے کہ 50% یہ فیلئر ہے, 50% اٹس اے فریڈم. اٹ ڈپینڈس کہ سچویشن کیا ہے. اوکے. اف یور ہسبینڈ از کرول, ظلم کرتا ہے آپ پہ, ٹھیک ہے, سخت ہے, تو اس سے نجات پانا از فریڈم, اٹس ناٹ اے فیلئر. بٹ اگر آپ اپنی انا کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہیں, دیٹس اے فیلئر فار می. اللہ سے ریلیشن شپ, بیکاز آپ نے اتنی خوبصورت بات بولی تھی, میں جب اللہ پاک سے کانورسیشنس کر رہی ہوتی ہوں, مجھے وہ جملہ آپ کا اتنا خوبصورت لگا. اچھا, میرا جو ریلیشن ہے بہت اسٹرانگ ہے. یو ڈو ناٹ ہیو اینی آئیڈیا, نو بڈی ہیو این آئیڈیا کہ یہ جو میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آئی کانٹ ایکسپلین یو ان ورڈس. آپ کو میں خیر اب لائیو اس پہ میں بتا نہیں سکتی ہوں, لیکن میں بتانا بھی چاہتی ہوں کہ شاید کوئی انسپائر ہو جائے. بالکل, اسی لیے میں یہ سوال پوچھتی ہوں, تو ریمائنڈر ہو لوگوں کو, اور کوئی میں کیا چیز پک کر لے. 8 وقت کی نماز پڑھتی تھی, ماشاء اللہ. اشراق, چاشت, ظہر, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور تہجد. کیونکہ میری دادی نے مجھے یہ بتائی تھیں, وہ تو ہاں وہ 8 یا 9 نمازیں پڑھتی تھی, ایک مغرب سے پہلے والی نماز بھی وہ پڑھتی تھی. تو مجھے جب بھی کوئی میں ہرٹ ہوتی تھی یا میں کوئی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی, اور میں اپنے امی پاپا کو تنگ نہیں کرنا چاہتی ہوتی تھی کسی بھی طرح, میں نہیں چاہتی کہ میرے امی پاپا میرے لیے پریشان ہوں یا میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہوں, تو میں اپنی ساری پریشانیاں دے دیتی تھی اللہ کو, اور وہ مجھے اس طرح اس معاملے سے نکالتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں آنکھیں کھولتی تھی اور میں اس معاملے سے آؤٹ ہوتی تھی, اس میٹر سے ہی آؤٹ ہوتی تھی. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی اسٹارٹ میں بتایا کہ میرے لیے ہر چیز یوں آئی ہے, اوپر سے ہی آئی ہے, مطلب مجھے ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر دی گئی ہے, مجھے ہر اپرچونٹی اسی طرح ملی ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ. شاید اس چیز کا کمال یہی تھا کہ نیت صاف تھی شروع سے ہی, اور اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے. نہیں, آپ نے یہ بہت خوبصورت بات شیئر کی, مجھے ریمائنڈ کرا ہے کہ میں بھی اگلی بار رونا نہیں ہے, جا کے اللہ کے سامنے جھکنا ہے, یو نو, میں یہ ریمائنڈ. اچھا, اور اکثر میں کیا کرتی تھی, انسان ہے, دل کبھی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا, ٹو بی آنیسٹ. میں یہ نہیں کہوں گی اچھا جی ہاں ہم, تو میں کیا کرتی تھی جب مجھے بہت رونا آ رہا ہوتا تھا تو میں 1-1:30 بجے 2 بجے جب تہجد کا وقت اسٹارٹ ہوتا تھا تو میں خالی جائے نماز بچھا کے نا اس پہ بیٹھ کے روتی تھی, میں نماز نہیں پڑھتی تھی. تو اس ٹائم اس جائے نماز پہ بیٹھ کے میں کنورسیشن کرتی تھی کہ یہ سین ہے, اللہ پاک یہ کچھ ٹھیک کر دیں, یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے, باقی تو بہتر جاننے والا ہے. تو اکثر میں نماز نہیں پڑھتی تھی, خالی جائے نماز پہ ہی بیٹھ جاتی تھی. تو میرا اس طرح کا ریلیشن ہے میرے اللہ سے.